السلام علیکم جی، میرا نام حافظ احمد ہے۔ آج میں ایک بہت بڑی شخصیت کے پاس موجود ہوں۔ عظیم صاحب جولٹا گروپ کے چیئرمین ہیں، پاکستان کی جو فرسٹ الیکٹرک بائک ہے۔ بتانے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ میں ان کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں یوتھ کو ایک میسج دوں، ایک پیغام دوں کہ ہم لوگ بزنس، شادی، یہ ساری چیزوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے اور کتنی شادیاں کرنی چاہیے، کتنی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کریں تو اس پہ کس طریقے سے مینج ہونا چاہیے۔ ان کا ماشاءاللہ دبئی میں بھی آئی ٹی بیسڈ اور کامرس بیسڈ کافی سارے ان کے بزنسز ہیں، اور یہ ان کا جو ٹاپک ہے نا مین، وہ یہی ہے کہ بزنس اور شادی ان دونوں کو ملا کے کس طریقے سے چلا جائے۔ ان کے ماشاءاللہ جو بیٹا ہے بڑا، ان کی انہوں نے سیکنڈ میرج کر دی ہے، ابھی اس کی 20-21 سال عمر ہے۔ ان کے 18 بچے ہیں اور 4 بیویاں ہیں۔ ابھی ہم اسے ڈسکس، اچھا ایک اور مزے کی چیز ہے کہ انہوں نے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، وہ بھی 2 بیٹیوں کی شادی ایسی جگہ پہ کی ہے جن کی پہلے سے بیوی تھی، سیکنڈ یا تھرڈ جگہ پہ کی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم سے بات کریں گے۔ عظیم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، میری آپ سے یہاں پہ پہلی ملاقات ہے پاکستان میں، آپ نے ٹائم دیا۔ دبئی میں اس سے پہلے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جی سر۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ شادی دیر سے کیوں کرتے ہیں اور جلدی شادی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں یوتھ آپ کو پتہ ہے 25-30 سال کی عمر میں جا کے لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی اس ٹاپک کو، بہت کم لوگ ہیں جو نارملی اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں۔ جو ہمارے اس وقت جو ہے وہ تو دینی حلقوں میں یہ ٹاپک بند ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا جو ہے وہ ڈپریشن ہے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے، حالانکہ یہ ہماری لائف کا ایکو سسٹم ہے، ہمارے بزنس کا ایکو سسٹم ہے، ہمارے دین کا ایکو سسٹم ہے۔ اور اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، یا کہہ لیں جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں اور اس پہ بات نہیں کریں گے، تو اس کا بہت نقصان ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ سارا ایک ایسے بیانک سین میں چلا جائے گا جس کا ہم ایز اے مسلمان تصور نہیں کر سکتے۔ جو آج ہو رہا ہے کہ جو ہے ایسے جو ہے مسائل نوجوانوں کے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو شادی کا مین کنسیپٹ ہے وہ بڑا مین ٹاپک کے اوپر ہے جس پہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ پہلے آپ، وہی ایگ چکن والی بات جو ہوتی رہتی ہے کہ جی کیا پہلے سیٹل ہونا چاہیے اور بعد میں شادی ہو، یا پہلے شادی ہو اور بعد میں جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر اب لوگ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ہٹتے جا رہے ہیں اور ایک ڈرونا خواب بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو میری اسٹڈی ہے لوگ بھی اس پہ کر سکتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا خوف اور ڈر جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ جی پہلے میں سیٹل ہو جاؤں۔ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، پوری ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چاہے دین دنیا کوئی بھی ہے، کوئی اس کے اوپر کنسرن نہیں ہے کہ آپ سیٹل ہو کے شادی کریں۔ یہ غلط ہے، رانگ کنسیپٹ ہے، اسی وجہ سے سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے شادی کریں اور سیٹنگ اسی سے ہوگی۔ اچھا آپ عجیب بات دیکھیں کہ جس چیز سے سیٹنگ ہونی ہے اس کو بعد میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیوی جو ہے آپ کی سیٹنگ میں پراپر جو ہے وہ رول کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت کا کسی کامیابی کے مرد کے جو ہے پیچھے ہاتھ ہے، تو ہاتھ تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، وہ تو آپ ساتھ لے کے چل ہی نہیں رہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں پرابلم بھی یہ آ جاتی ہے، وہ سیٹنگ اور سیٹلمنٹ میں کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ تو پھر چلتا جا رہا ہے کہ جی ڈگری کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ جاب کریں، پھر جاب صحیح نہیں ہے تو جاب چینج کریں، پھر گاڑی لیں۔ تو اسی وجہ سے وہ جو آپ نے بھی بات کی 30 ایئر یعنی 30 سال نارمل ایج ہونے لگ گئی ہے بغیر شادی کے، یعنی شادی کے بغیر لڑکی لڑکے کی اب ایک، میں خود بعض دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں، کسی سے ایج پوچھیں تو کہتے ہیں ابھی 30 ہوئی ہے تو شادی نہیں ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ سیٹنگ، اچھا اگر یہ ٹاپک صحیح ہوتی، یعنی یہ بات صحیح ہوتی کہ جی پہلے سیٹل ہو کے کریں، تو پھر لوگ 15 سال تک سیٹل ہو جاتے، لوگ 20 سال تک سیٹل ہو جاتے، چلو یار حد لگا لیں 25 پہ ہو جاتے۔ تو کتنی ریشو ہے جو 30 پہ چلی گئی ہے اور 30 کراس کر رہی ہے سیٹلمنٹ میں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر حالات و واقعات 50 میں چلے گئے کہ جی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، 50 سال ہو گئے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ ہم پھر 50 میں کریں؟ اور اگر حالات 60 میں چلے گئے پھر کیا کریں گے؟ تو یہ اینڈ ہی غلط ہے۔ اینڈ از دیٹ کہ آپ جو ہے وہ پہلے شادی کا پلان بنائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی پتہ نہیں ایک بچہ جو ہے فٹافٹ شادی کریں۔ ایکچوئل معاملہ یہ ہے کہ والدین اس ٹاپک کو سمجھیں، اس کو سپورٹ کریں، جیسے ایجوکیشن میں سپورٹ کرتے ہیں، جیسے اس کی ڈگری میں سپورٹ کرتے ہیں، جیسے اس کے سیٹلمنٹ میں سپورٹ کرتے ہیں، ویسے ہی اس کی شادی میں سپورٹ کریں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ
ایک بچہ جو ہے ٹین ایج میں چلا جاتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ینگ ہو جاتا ہے, تو والدین کو اگر سمجھ ہو تو وہ اس کو اس کی سیٹلمنٹ دیں گے کہ یار دیکھو یہ سیٹلمنٹ ہے, اور ابھی آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں لینا جیسے لوگ پھر 30 کے بعد کرتے ہیں. تو اگر یہ اس طرح سے لوگ لیں کہ یار ٹھیک ہے, لیٹ سے لڑکی جو ہے, جو میں پہلے بڑی دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ لڑکی جو ہے وہ ابھی لڑکی والوں کے پاس ہی ہے, آپ کا بیٹا یا بیٹا کسی کا بیٹے والوں کے پاس ہی ہے, ان کا نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مل رہے ہیں. کوئی اتنا ابھی میٹر جو ہے وہ کہ جی پتہ نہیں فوراً گھر صبح چاہیے, اس کا مطلب ہے وہ جو کامیابی کے پیچھے ہاتھ کی بات ہے وہ آپ نے لینا شروع کر دیا ہے, لیکن سٹارٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک راستہ بنا دیتا ہے, ایک فلو بنا دیتا ہے. اچھا یہ بات بھی ہم صرف ایسے نہیں کر رہے, آج کے لوگ جو ہے نا وہ دینی والے سے سوچتے ہیں جی پتہ نہیں دین 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 جو ہے, حالانکہ جتنی ویسٹ ہے وہ اپنی ساری جو ایک ایکٹیویٹی ہے جو نارملی مسلمان نکاح کے بعد کرتا ہے وہ تو شروع کر دیتے ہیں. پوری دنیا ٹین ایج میں شروع کر دیتی ہے, پوری دنیا اس ٹاپک کو لے کے چل رہی ہے. یا تو وہ بھی بند کریں, لیٹ سے کہ جو ہے جو شادی اور نکاح کے بعد ایکٹیویٹی ہے جاپان یورپ سارا بند کرے, ٹھیک ہے, وہ بھی 30 پہ لے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم بھی دیکھیں گے. اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے, کیونکہ ان کو مسلمان نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے حلال حرام کا, ان کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ہمارا وہ بچہ جو ہے جو اتنا زبردست ہے اس کو سیٹلمنٹ کی وجہ سے چھوٹا کہتے رہتے ہیں, ابھی تیرا کیا ہوا, ابھی تو ابھی کتنا ہو گیا, ابھی کتنا ہو گیا. تو یہ ایک نظام ہے جس کو ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ ڈسٹرب کیا, اور ہماری لائف اگر ہماری لائف سائیکل جو ہے 60-70 پہ بیس کر رہی ہے تو ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ 30 تو تم گزار بیٹھے ہو بغیر عورت کے, بالکل, تو باقی ضرور گزارنی ہے. اچھا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے پہلے ہم آف دی ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے, فرسٹریشن, کہ شادی لیٹ ہونے میں تھوڑا اوپنلی بات کروں گا کیونکہ ہمارے دین جو ہے وہ کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم نے عیب بنا لی جبکہ وہ عیب نہیں ہے. جب ایک بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں, 25-30 سال عمر ہو گئی ہے, شادی نہیں ہو رہی, اس کو اس کا وہ ملاپ نہیں مل رہا جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, تو پھر وہ فرسٹریشن کی طرف جو آپ نے بتایا کہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا کیا ان کے لیے ہونا چاہیے کہ اب جس طرح وہ پون ویڈیوز کی میں بات کرتا ہوں, ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اگر 14-15 سال کی عمر میں اس کی اپنی شادی ہو جائے گی تو اس کے لیے کیا اٹریکشن رہے گی اس میں؟ اب یہ وہ ٹاپک ہے جو ہمارے لوگ جو ہے نا, خاص کر والدین, وہ اس پہ آنکھیں بند کرتے ہیں کہ یار لیٹ سے ایک بلی ہے نا, تو وہ آ گیا اور کبوتر آنکھیں بند کر کے فیل کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. بھائی وہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, آنکھیں بند کرنے سے نہیں چلی جائے گی. اب یہ لوگ جو ہے نا ان کو سمجھنا ہے. اب آج کسی سے بھی یہ ٹاپک پوچھ سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے بتاؤ بھائی یہ لڑکا کیا کر رہا ہے, آپ کا بیٹا بیٹی کیا کر رہے ہیں, او جی نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں. اور بھائی بیٹھ کے بتاؤ نا, ایکٹیویٹی دیکھو نا کیا ہے. اگر اس پہ سمجھ آ جائے, یہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ہارمونز لیول پہ چینج ہے. یہ کسی کو نہیں سمجھ آئی, یہ اس کا قصور نہیں ہے کہ یار وہ اس نے پتہ نہیں کیا محنت کر کے کوئی پتہ نہیں جامع لگا کے آپ کو بالغ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, 14-15 میں وہ بالغ ہو جاتا ہے, وہ اس کی ایک ہارمونز لیول پہ چینج آتی ہے. اب یہ جو چینج ہے یہ ایک انوویشن ہے, کریٹیوٹی ہے, جس کو اگر سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے تو وہ چلی جاتی ہے آپ کے فرسٹریشن میں. یعنی وہ کچھ اور سوچتا ہے, کچھ اور دیکھتا ہے, اور کچھ اور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو کنفلکٹ آتا ہے اس میں فرسٹریشن جو ہے کریٹ کرتے 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 اب آپ دیکھیں کہاں فریڈم ہے کہ وہ بات کرے اپنے باپ سے, کہاں وہ اتنا ریلیکس ماحول دیتے ہیں پیرنٹ کہ وہ بات کر سکے. وہ دوستوں سے کر رہا ہوتا ہے کہ جی مطلب میرے اندر ایک چینج ہے تو میں اس چینج کو کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتا ہوں دینی حوالے سے, دنیا کے حوالے سے. تو وہ پھر وہاں پہ وہی جو بات آپ کر رہے تھے وہ کیا ہے, اس کو تصویر اچھی لگ رہی ہے. اچھا پہلے چھوٹا تھا نہیں لگ رہی نا, اب اچھا لگ رہی ہے. اس کو کوئی مووی اچھی لگ رہی ہے, اس کو کوئی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں. اب کیوں اچھی لگ رہی ہیں کہ کنفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر اس کو ایک ان ویری سمپل, جیسے آپ اوپن باتیں کر رہے ہیں, اس کو چس فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے. چس, واہ وہ یار ہے, دیکھو یار ہے, دیکھ. پھر یہ جو اس طرح کی گیدرنگ ہے ان ایج کے لڑکوں کی جو آپس میں ایک گیدرنگ ہے, وہ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں نے ایسے دیکھا, میں نے فلاں دیکھا, یار یہ فلاں لڑکی, یار ایسے. تو یہ اس کی انٹرٹینمنٹ اور چس شروع ہو جاتی ہے جو بنیادی طور پر فرسٹریشن میں چلی جاتی ہے. مثلا یہ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی وہ دیکھتے ہیں جو فرسٹریشن والی ہیں کہ جی آپ دیکھیں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو وہ ادھر سے کیمرہ ہے کہ یار اگر ایک بٹن اور کھلیا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. اچھا یار فلاں مووی میں کیا سین تھا یار, نہ سٹوری کنسرن ہے,
نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کنسرن ہے, نہ کوئی اور معاملہ کنسرن ہے, بس ایک ہی کنسرن ہے اس بچے کا کہ یار کوئی سین ہے, کوئی ماحول ہے. تو وہ جو فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے وہ یقین کریں کہ وہ انسان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے فور ایور. یہ جو بچہ ہے یہ جس لیول کا فرسٹریٹڈ ہے اتنا جھوٹ بولے گا, اتنا جو ہے کرپشن بھی کرے گا, اتنا زیادہ جو ہے گناہ بھی کرے گا. تو اپنے ساتھ ایک مارجن لگا لیتا ہے مجبوراً کہ یار یہ تو میں پھنسا ہوا ہوں. تو اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن جائز ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ باہر کسی جگہ ٹریول کریں, ایون لنڈن, ہانگ کانگ, یہ وہ, تو آپ دیکھیں ٹرین جا رہی ہوتی ہے تو سارے لوگ کچا کچ بھرے ہوتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ایک لڑکی سیٹ پہ بیٹھ کے میک اپ کر رہی ہوتی ہے, کوئی بندہ نہیں اسے دیکھ رہا, بالکل, اور وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں سیف فیل کر رہی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور کین ڈو دس, مطلب جو بھی ہے کہ میں جیسے اپنے کمرے میں میک اپ کر. لیکن ایک فرسٹریٹڈ بندہ اس کو ایسے دیکھ رہا ہوگا, ایسے دیکھ رہا ہوگا, اور اگر اس لڑکی کی نظر پڑ جائے وہ ٹرین سے اتر جاتی ہے کہ یار یہ کوئی بندہ جو ہے نا مجھے مار سکتا ہے, کہ اس کو کیا پرابلم ہے. لیکن اسے کیا پتا ہے اس کو کتنی بڑی پرابلم ہے. تو اب اگر یہ ڈس آرڈر ہے, یہ اگر یہ پورا ڈسپلن ڈس آرڈر ہے, تو اس کی لیمٹ دیکھیں کہاں لے جا رہی ہے, اس کی جو ہے اس کا جو اینڈ ہے کہاں لے جا رہا ہے. وہ ایک انسان کے فرسٹریشن اس طرف لے جا رہی ہے جہاں ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, پھر وہ ریپ کے, پھر بچوں کے, پھر ایسے ایسے میٹرز میں چیزیں جا رہی ہیں کہ جو انسان کو زیب نہیں دیتی. جب یہ ہارمونز لیول پہ یہ ڈس آرڈر ہوتی ہے چیز, تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نہ اس کی سیٹلمنٹ رہے گی, نہ اس کے میٹرز رہیں گے, اور نہ وہ, آپ دیکھیں یہی وجہ ہے اگر سیٹل ہو کے ہم نے سب نے شادی کیا تو یار کتنا کام کر لیا ہے. اچھا چلیں کتنا دین بنا لیا ہے, کتنی دنیا بنا لیا ہے, کتنی اکانومی بنا لی ہے, کیا کر لیا ہے, ایک بات ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہم نے جو, آپ نے بھی وہ میرے والے سے بتایا, تو ہم نے ریئل میں جب اپنے اوپر بھی یہ میٹرز کیا, بچوں کے اوپر بھی کیا, تو ہم نے دیکھا کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی سیٹلمنٹ جو بتا رہے ہیں ہم, اس سے کافی جو ہے چینج آئی ہے. کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہر چیز کو پڑھنے کے لیے, پڑھنا پڑتا ہے تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھتا ہے. آپ نے تو خود اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ پڑھنا ہے تو شادی کے لیے, سیٹلمنٹ ہے تو شادی کے لیے, گھر لے رہے تو شادی کے لیے. تو الٹیمیٹلی یہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ چلیں لیٹ سے آج اس کی شادی ہو گیا تو پھر کیا کرے گا اب, اس کا مطلب اب کسی مقصد کے لیے کرے گا, کسی ویژن کے لیے کرے گا, کسی لرننگ کے لیے کرے گا, کسی قوم کے لیے کرے گا, گھر والوں کے لیے کرے گا کہ بھئی شادی تو میں نے کر لی ہے. جیسے آپ نے بات کی اپنے بچوں کا, یار یہ دیکھو جس کے لیے تم نے مرنا تھا نا 25 سال 30 سال, یہ لو یہ تو ہو گیا. اچھا ویسے بھی بات ہے کہ جس لڑکی سے 25 سال میں شادی ہو, یار 15 میں وہی لڑکی فرض کرو اگر آپ کو ارینج ہو گئی ہے, تو ہم نے کہا یار ٹھیک ہے اسی سے ہونی تھی نا لیٹ سے, تو 25 میں ہونی تھی, اب یہ لو ہو گئی. اس کا مطلب وہ تو ٹاپک ختم ہو گیا ہے. بالکل. اب دیکھو اس کا مطلب اب جو ایکٹیویٹی ہے ناٹ فار میرج, وہ کسی نہ کام کے لیے, کسی کام کے لیے ہوگی, کسی میٹرز کے لیے ہوگی. تو ہم نے خود سے بھی جو چینج دیکھی ہے, ایک ہوتا ہے بندہ پڑھ کے سن کے ایسے باتیں کرتا, ایک ہوتا ہے ریئل ٹائم میں اس پروسیس سے گزر کے. مجھے بڑی فکر تھی کہ یار میں بجائے یہ باتیں کروں اور خود نہ کروں, تو ہم نے وہ سارے پروسیس سے گزر کے دیکھا ہے, بہت زبردست ہے. اب لوگ اور قوم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں کہ بھئی آج ہی آپ پلان کر سکتے ہو. بچوں کو چاہیے وہ والدین سے بڑے طریقے سے بات کریں, اور والدین کو چاہیے وہ بچوں سے بڑے طریقے سے بات کر کے اس کو سیٹل کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کے بڑے زبردست ہم فردر بھی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ, بلکہ آپ اس ٹاپک کو لے کے چلیں تو یہ بہت زبردست ٹاپک ہے. میں کوشش کروں گا لائیو بھی بعض دفعہ ٹائم پہ آ کے نا اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے کہ کس طرح سے, کس معاملے سے لوگ جو ہے اس کو آگے والدین جو ہے کر کے تو کیا سیٹلمنٹ کر سکتے جیسے ہم نے بھی کی, اور تاکہ لوگ اس سے لرن کریں, لوگ اس کو لے کے جو اتنے بڑے, اور میں بعض دفعہ تو کہتا ہوں جتنے پرابلمز آپ کو آ رہے ہیں اسی وجہ سے آ رہے ہیں جو کہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو, اتنا بڑا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اچھا اس میں 2 کوشچن بڑے سے ریلیٹ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شادی بڑی مشکل ہے کیونکہ ولیمے کے لیے 10 لاکھ روپیہ چاہیے, جہیز کے لیے اتنے پیسے چاہیے. آپ نے چلیں آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا, آپ ایک بزنس مین ہیں, لیکن ایک عام آدمی کیا کرے, عام آدمی کہے گا جی آپ کے پاس تو پیسہ ہے, آپ نے اپنے بچوں کی 13 سال نہیں, ہم نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا کتنے لاکھوں سے کیے ہیں. ہم نے اس میں بھی اتنے سمپل طریقے سے کی ہیں کہ جیسے سمجھ لیں ادھر لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نکاح کر کے, تو جو بھی ہے دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کا امیر ہونے سے غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میں بھی لوگوں کے لیے یہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے, یہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے.
لوگوں کو چاہیے کہ یہی وجہ ہے نا، یہ صرف شادی یا چھوٹی ایج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لنک کیا ہوا ہے بے شمار چیزوں سے جس وجہ سے فساد بنا ہوا ہے. کیسے کہ شادی ہونی ہے تو بڑے جناب معاملات ہیں، پتہ نہیں 4 شادیوں جیسے تو فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، مہندی اور پتہ نہیں منگنی، پتہ نہیں کیا کیا فنکشن بنائے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ولیمہ اور اتنے خرچے کیے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ چیز ثابت کرتی ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ارلی ایج میں تو پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فنکشن تو ہو ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ صحیح بھی نہیں تھے. اگر صحیح ہوتے تو پھر وہ اس کے لیے بھی جو ٹین ایج میں چھوٹی ایج میں کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہوتا بھی 15 لاکھ خرچہ کر، 20 فلانا کر، تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور نہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ میں اور آپ کام کر رہے ہیں تو ہمارا ایک آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اب ٹول بجائیں ادھر، اب ہر روز جو ہے وہ ڈرامے لگانا شروع کر دیں، یا مطلب 10 بندوں اور کوئی 10 لاکھ سے روٹیاں کھلانی شروع کر دیں. ہو سکتا ہے ہم روزانہ وینچر کر رہے ہیں، ایک بات ہے. تو یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی چیز، دینی حوالے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی چیز. اچھا پھر اوپر سے اتنی پاپولیشن ہے، کریں پھر، کر لیں پھر. ایک مثال ہے کہ کرو پھر، وہی اتنے بچے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کرو پھر ایک ماحول بناؤ پھر. تو اب وہ چیز جو خود بھی نظر آتی ہے پاس کے، ہر آئیڈینٹی جو ہے اس کی اگر شادی ہونی، ہر شخص کی شادی ہونی ہے تو وہ اس پہ پاسبل بھی نہیں ہے اور فطری بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خام خواہ ایسی چیزوں کی وجہ سے وہ جو ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس بچے کو دیں، آپ 10-15 لاکھ اس بچے کو دیں. آگی نا وہی بات، اس بچے کو دیں کہ یار ٹھیک ہے تم شادی آج کر دیتے ہیں، تجھے تو اوپر لگانا تھا تو 15 لگنا تھا، 10 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یا 5 ہے ہمارے پاس، اس سے کام. آج تو آپ دیکھیں لاکھ روپے سے بچے کام شروع کرتے ہیں. بالکل ای کامرس کے دور میں جب چیزیں بہت آسان. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کی طرف آنا چاہیے. بلکہ ہمارے جو بہت سارے قریبی لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ تو آ رہے ہیں، جو ہمارے گروپ میں لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہوتا بھی جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے، یہ میرا نہیں ہے، میرے بہت سارے دوستوں کے بڑے قریبی لوگ ہیں، ان کی اس طرح سے شادی ہوئی اور بچوں کی اس طرح ہوئی کہ یار اس طرح سے، اور ماشاءاللہ سے وہ سکسیسفل بھی ہیں اور اس حوالے سے بڑا آگے بھی وہ رزلٹ ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ اگر کسی نے بعض ایسی چیزیں ڈریس کر لی نا تو باقی معاملات بھی ڈریس ہو جائیں گے. اتنی زبردست چیز ہے جو ہے. اچھا، یہ اس میں ایک اور بڑی زبردست عظیم صاحب کی فلسفی ہے گانوں اور فلموں کے بارے میں کہ یہ ہمیں کیوں فیسینیٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی اس کا تعلق بھی شادی سے، اگر شادیاں ٹائم پہ ہوں تو یہ پتھر کے صنم اور یہ چیزیں. سر ذرا اس فلسفی کو چلیں آپ مجھے بتائیں نا، آپ دیکھیں، آپ سروے کر لیں مختلف لوگوں کا جو شادی سے پہلے وہ دیکھتے تھے، آپ بعد میں پوچھیں کیوں نہیں دیکھتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے شادی سے پہلے اتنے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روز فلم دیکھ رہے ہیں، سینموں میں جا کے دیکھ رہے ہیں. شادی ہوئی ابھی، اب کیا، اب کیوں نہیں دیکھ رہے، جاؤ نا بھی روزانہ اسی طرح سے. تو یہ وہی بات آتی ہے جو ہم پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وہی جو فرسٹریشن ہے وہ انسان کو ایسی طرف لے جاتی ہے جس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایویں خام خواہ بنایا ہوا ہے، انٹرٹینمنٹ کا نام دیا ہوا ہے اس کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کی انٹرٹینمنٹ، جو آج کی فلم ڈرامہ اور ساری کی انٹرٹینمنٹ ہے، یہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے جس میں انسان فرسٹریٹڈ ہے اور فرسٹریٹڈ ہو جائے. جیسے کہ دیکھیں کہ یہ نارملی اس کی سٹوری کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، جو بھی ہے. اب وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ہارمون پہ اگر چینج ہے تو وہ فیلنگ ہے اس کی، لڑکی اچھی لگ رہی ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، فلاں ایسے ہو رہا ہے. اب وہ خواہ مخواہ جو ہے، پہلے تو یہی نہیں کسی کو سمجھے، وہ خواہ مخواہ کسی کا عاشق بنا ہوا ہے ایویں، چاہے وہ کسی کزن کا، چاہے کوئی ہمسائی کا، پتہ نہیں ایویں بنا ہوا ہے عاشق. بھائی تجھے کس نے کہا ہے کہ تو عاشق بن جا؟ اچھا اب وہ اپنے طور پہ بنا ہوا ہے. کئی تو ماشاءاللہ عاشق ہے جن کی محبوبہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ میرا عاشق ہے، تو اب وہ عاشق بنے ہوئے ہیں. اب عاشق بن کے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جناب جو ہے نا، اب وہ لڑکی کو پتہ نہیں، یا مثال ہے، ظاہری بات ہے یہ کوئی تماشا ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ جناب مسلمان ہیں، الحمدللہ دیندار گھر کے لوگ ہیں، یا پاکستان ہے تو جس کے مرضی جڑا مرضی عاشق ہو یار ہے. کچھ آئے گا کہ آپ کی بیٹی کا کوئی عاشق ہو؟ جب نہیں جائیں گے تو آپ کا بیٹا کیوں اپنے دل میں عاشق ہوا ہوا ہے؟ کہتے جی سانو تو نہیں پتا. اب اس کے دل میں کیا عاشقی آئی ہوئی ہے. اب لڑکی کو پتہ نہیں، والدین کو پتہ نہیں، چلو اگر بات بھی ہوئی ہے نہیں تو وہ پتہ چل لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. اب یہ جناب ماموں بننے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ نے اتنے سال خود ہی اپنے اندر ہی جو ہے سوچا ہوا ہے اس لڑکی کے بارے میں، اور اپنے اندر ہی تصور بنائے ہوئے ہیں. اور بلکہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ایک دیکھیں ایک بندے کی منگنی ہو جائے اور اس کی منگنی ٹوٹ جائے. ایک منگنی، آپ نے سے ایک بچے کی منگنی ہوئی ہے اور اس نے پورا سال جو ہے وہ اس کے بارے میں تصور کہ یار ایسے ہے، میں جاؤں گا پھر شادی ہوگی، اور وہ ٹوٹ جائے اور وہ اس کی کہیں شادی ہو جائے. تو اس کے اندر کی کیفیت دیکھیں کیا ہے.
اب یہ اسی طرح سے وہ عاشق بنا ہوا ہے, پتہ نہیں پہلے ایک کا تھا اس کی شادی ہوگی, دوسری کا بنا ہوا دوسری کی شادی ہوگی. اب جو آپ نے بات کی, اب اس کی کیفیت دیکھیں, اب اس کی کیفیت ہے اندر ہی اندر خود بنا لی ہے کہ جناب چھپ جو تارے ہو ہنیر پا دے اسی سویر ہی نہیں ویکھنی, یعنی کہ اب یہ صبح کا قائل ہی نہیں ہے. اور وہ آپ کا علامہ اقبال کہتا ہے کہ کھول آنکھ زمین دے فلک دے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے, اے کہندا ہنیر پا دیو, ہنیر پا دیو, تارے بجھا دیو, بتیاں بجھا دیو, اور ایک آواز سناؤ مجھے کہ جو درد دیا اپنوں نے دیا. یار اپنے درد دیتے ہیں, کیا بکواس ہے. اور جناب جو زخم دیا پھولوں نے دیا. یار کیڑا پھول ہے مجھے دسو, تسی آپ ہی دسو گلاب دا پھول لے ہو یار, کیڑی درد دیندا کیڑا زخم دیندا ہے, سب بکواس. لیکن وہ اس کو اچھا لگتا ہے, اچھا خاصا انسان ہے, لیکن اب اس کو اچھا لگتا ہے کہ جناب پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا, اوئے ہوئے کوئی ٹون چ سندا ہے. اور جناب ایڈے جناب ٹریکٹر چلائی جا رہے ہیں, روگ ولڑا لائی بیٹھا ہوا ہے جی, اونج تے ساڈے شاعر اس طرح دے گلوکار, او بہن دی قمیض تیری کالی چٹی, کیا ڈرامہ. اب ان ساری چیزوں کا ابھی تک کیا تعلق نکلا, کیا فائدہ ہوا ہے, کیا ملا ہے مجھے بتائیں, کیا سینس کریٹ ہوئی ہے اس ساری بکواس خانے سے. وہ بچہ ڈیمیج کر لیا آپ نے, بندہ ضائع کر لیا, سوٹے لا کے بتیاں بجا کے پیا جناب. اب اس کی چاس لیتا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنا آپ دکھانا تھا. تو یہ بنیادی طور پر, اچھا آپ دیکھ لیں اس طرح کی ساری فلموں میں نہ سٹوری کنسرن ہے نہ معاملات ہے, آپ آن کریں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کیا ہو رہا ہے, کیا میٹرز ہے. تو وہ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے یا جن لوگوں نے کیا ان کو دیکھا ہے, تو وہ ان کو یہ کلک ہی نہیں ہوتی ہیں اسٹوریاں. ایک اس بچے کی جس کی آپ نے ارلی ایج میں شادی کی نا, اس کو دکھائیں فلم, یار مجھے یہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اس کے ساتھ ہوا ہی نہیں, اس کا میٹر ہی نہیں گزرا کہ یار کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہیرو جو ہے جب سے فلم شروع ہوئی ہے لڑکی کے پیچھے گھومے جا رہا ہے, کیا ہے, کیونکہ اسے مل گئی نا, اس کو مل گئی. دوسرا جتنے دیکھیں یہ انٹرنیشنل دنیا کی بھی خباثت رہی ہمارے ساتھ, انہوں نے میڈیا سے جناب انوویشن ڈرائیو کی, سٹوری کریٹ کی, اور ٹیکنالوجی کو دکھایا, اور پتہ نہیں کیا کیا سارا جو بھی ہے. اور ہمارے ہاں سارا میڈیا سارے کا سارا, آج آپ ڈرامے دیکھیں جی, آپ خواتین کو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, ساس کی کر رہی, نو نے انج کرتا, فلانے نے انج کرتا. یار ہے کروانا تسی انہوں کو, اس لیے بلکہ آج اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, جتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, جتنے ٹیکنیکل لوگ ہیں, جتنے ای کامرس کے, بلکہ آپ کے گروپ میں سارے لوگ یہ ہوئے ہیں, میں یہ چاہوں گا میڈیا میں آئیں اور میڈیا میں اچھی رائٹنگ لے کے آئیں, اچھے کنسیپٹ لے کے آئیں, تاکہ ہم لوگوں کو میڈیا کے اندر پازیٹیو رول دکھائیں, پازیٹیو سینس دکھائیں کہ یار یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے. بکواس, لڑائی جھگڑے, فساد, مارکیٹ, یہی صرف میڈیا اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ سارے وہ کنسیپٹس ہیں جو اگر بندہ ڈائریکشنل کرتا ہے تو آپ دیکھیں کتنی چینج آتی ہے. چلیں لاسٹ پہ ایک دو سوال لے کے اس کو کلوز کرتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ بزنس, آپ نے بچوں کی شادی تو بہت جلدی کر دی, ایک تو آپ اس پہ بتا دیں تھوڑا کہ آپ نے بیٹیوں کی شادی بھی ایسی جگہ کر دی جہاں پہ آپ نے سیکنڈ ایئر. دیکھیں یہ بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ بڑا میٹر ہوتا ہے کہ نارملی یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسری تیسری کی بات کریں, تو جب آپ ایک ماحول اور کلچر انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسے میٹر ہو سکتا ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیٹی بھی دے, بہن بھی دے, دوسری جگہ بھی دے, اور آپ صحیح ہیں اور زبردست ہیں, لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ کا مائنڈ نہیں کہتا یہ. آپ چاہتے ہیں نہیں جی یہ ایسی مثال ہے کہ میں کسی کو بہن کی رشتہ دوسری جگہ نہ دوں, بیٹی کا نہ دوں, مجھے کو دے. تو یہ پھر یہ کیا بیلنس ہے, اور یہ کیا آپ معاشرے کو وہ کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی کیا, وہ بھی ساری چیزیں کی, اور آگے بھی کر رہے ہیں سارے میٹرز کو, تاکہ ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی سوسائٹی جو ہے, یہ کوئی عالم بھی آپ دیکھیں ایزیلی نہیں کر سکتا. آپ پوچھیں گے نہیں جی نہیں, اس وجہ سے وہ بیان بھی نہیں کرتا, اسی وجہ سے وہ بتائے گا بھی نہیں, کیونکہ لوگ اسے پوچھ سکتے کہ جی مولوی صاحب اگر تسی اینو اینا ہی اچھا سمجھتے ہو تو پھر تسی بھی کر دو. تو وہ کہے گا جی میرے گھر والا مسئلہ ہے, میری بیوی کا مسئلہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جب ان کو سٹڈی کرتے تھے نا تو کنفلکٹ کریٹ ہوتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ پھر یہ دین میں کیا بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑی چیزوں میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو اینی ہاؤ وہ یہ ہے کہ آپ سٹیپ لیں تو لوگ اس کو مانیں گے. الحمدللہ پھر ہم نے وہ بیٹیوں کے والے سے بھی سٹیپ لیا, بیٹوں کے والے سے بھی لیا, اپنے والے سے بھی لیا. تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے, یہ بناوٹی ہے اور بنایا گیا ہے. یہ تھریٹ, یہ ڈر, یہ فکر, یہ مسئلے بنائے گئے ہیں, ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اچھا ابھی ہم آ جاتے ہیں انٹرپرینورشپ کی طرف. آپ ماشاءاللہ یہ جولٹا کا بھی آپ نے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں کہ کس طرح سے الیکٹرک, آپ یہ ایک انوویشن ہے نا, ایک نئی چیز ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, ای کامرس سے. تو آپ نے اپنے بچوں کو, جیسے آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ 20-21 سال کی ایج میں 2 شادیاں, تو ایک سائڈ پہ بات ہے,
آپ نے اسے بزنس کی طرف لگایا. ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہے جی مجھے جاب نہیں ملتی, وہ جاب کے چکر میں بیٹھے ہیں اور اسی چکر میں شادیاں بھی نہیں ہو رہی پھر. یہ اس کا بھی وہی تعلق ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ شادی کرتے ہیں نا تو بیسیکلی وہ انٹرپرنور ہی ہوتا ہے. وہ اتنا مشکل ٹاسک لے کے چلتا ہے جو کام اس کو 30 سال میں آپ کا معاشرہ دیتا ہے, ہم نے اگر اس کو 13, 14, 15 میں دے دیا ہے تو امیجن کریں نا پھر کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یار انٹرپرنورشپ بھی جو ہے شادی سے کنسرن ہے کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے. جس طرح ایک آپ اندازہ کریں کہ اتنا گہرا لنک ہے ایک فیملی کو چلانے کا, جتنا زبردست ٹارگٹ ہے اسی طرح بزنس کو چلانے کا ہے. اور جس طرح ایک بندہ شادی کے بغیر وہ اپنی ساری ڈیزائر جو ہے فرسٹریشن سے پوری کرتا ہے نا, دیٹ از جسٹ اے جاب. کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ویسے ہی پھر ایکٹیویٹی جاب میں کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ہاتھ نہیں لگتا اس کے, کوئی پیسہ نہیں, بس آیا کھا گیا. تو بچے کو چاہیے, ہم نے اگر آپ وہ بیٹے کی بات کریں تو 7 سال کا تھا جب ہم نے کمپنی بنا دی, اس کا بزنس کارڈ تھا, وہ LD لائٹس کے اوپر وہ کام کر رہا تھا. آج وہ 2-3 بڑی سیٹ اپ کمپنیاں چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے کے اوپر ٹرسٹ کریں, بچے کے اوپر یہ چیز لے کے آئیں, بلکہ آج ہی بچوں کو دیں ٹاسک کہ بھئی آج آپ نے جو ہے نا کمپنی بنانی ہے اور چلانی ہے اور اس کو اس طرح کرنا ہے. کوئی روکتا ہے آپ کو؟ اس پہ تو نہیں پابندی لگی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تو انٹرپرنورشپ بھی یہ ہے کہ بچوں کو, چھوٹوں کو ان کے اوپر یہ پلان دیں کہ بھئی آپ نے پیسہ لانا ہے, آپ پیسہ لینے کی بجائے لے کے آئیں, ٹھیک ہے, آپ مانگنے کی بجائے دینے والے بنے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کنسیپٹ ہے جو آج الحمدللہ آپ بھی وہ کر رہے ہیں ساری ایفرٹ کہ یار کسی طرح سے کسی بھی بندے کے پر کھول دو. ایک اس کو اگر سمجھنا تو بڑا سمپل سا ہے کہ یار ایک پرندے کے پر نکال دیں, اڑنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو پانی بھی نظر آئے گا, اس کو خوراک بھی نظر آئے گی, اور وہ بلکہ آگے بچے پیدا کر سکتا ہے, کسی کو فیڈ دے سکتا ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے پنجرے میں, گھونسلے میں, پر بھی نکلے ہوئے, اڑ ہی نہیں رہا, تو کیا کریں گے اس سے؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے؟ وہ باتیں کرے گا, وہ کہے گا مجھے فلاں نہیں دیتا, میرا بھائی نہیں دیتا, میرے والدین نہیں دیتے, مجھے جو ہے نا فلاں ملک نہیں دیتا, گورنمنٹ نہیں دیتی, اور دوسرا دینے والا ہو رہا ہوگا. تو بچوں کو بھی ہم نے یہی کیا, اور بلکہ باقی آج تو الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں جی جن کو ہم لے کے آئے ہیں اس میں, اور ان میں جتنے لوگ فلائی کر چکے ہیں ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے. وہ کئی لوگوں کو آگے جابز دے رہے ہیں. تو بہت زبردست کنسیپٹ ہے, اور اگر اس کو میپ کر دیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہی ملک ہے جس کی اتنی زبردست جو ہے سرسبز زمین ہے, زبردست ماشاءاللہ اللہ نے عورت اس ملک کو دی ہے, جو بچے پیدا کر کے کتنے زبردست بچوں کو آپ نے اداروں میں بھیجا, لوگوں میں بلڈ کیا, دینی مدارس میں کیا, سب کچھ کیا, اور اسی کو انہی بچوں کو آج ہم اگر ایک انٹرپرنورشپ کی جگہ بلڈ کرتے ہیں, یہ گوریلا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ساری چیزوں کو جہاں فیزیبلٹی نہیں ہے یہ فیزیبلٹی بناتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تبتے کونوں کے اوپر چل جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اور یہی چیز ہے, جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی وہ بچہ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یار اچھا وہ اس ایج میں اس کے مسئلے بن جاتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں نا کہ چھوٹی ایج میں حفظ کر لیا, فیل ہی نہیں ہوتا, بڑے ہو کے آپ سے ایک صورت حفظ نہیں ہوتی. اسی طرح چھوٹی ایج میں لینگویج سیکھ لی, پتہ ہی نہیں جب سیکھی تھی, ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی ایج میں اگر ایسے کنسیپٹس کروا دیے جائیں بزنس کے, اب بزنس کی جو فیلنگ اور ہارڈنیس ہے وہ چھوٹی ایج میں کراتا ہے کہ فیل ہی نہ ہو. اب میرے بچوں کو اگر پوچھیں تو اسے پوچھیں یار آپ کو پتہ ہے ایسے ہوا تھا فلاں, جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. اس کا مطلب اس وقت ہو گیا جب یاد ہی نہیں رہتا. اور ہم لوگ ماشاءاللہ 30 کے بعد کرتے ہیں اور اس وقت ہماری فیلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حساب کر دے اسی طرح چل ہی نہیں سکتے, بڑا حساب لایا جناب, ہلو ساری چیزیں ہیں جو. اچھا لاسٹ پہ ایک تو لوگوں کو ایک میسج بھی دے دیں, ہم بھی بلکہ میں بھی جب اکثر بات کرتا ہوں تو, اور ہم یہ دیکھتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ بھی سیکھتے ہیں کرتے ہیں وہ تھوڑے نا 20-25 ایج کے پیرنٹس ٹرسٹ ہی نہیں کرتے بچے کے اوپر, 7, 8, 10, 12, 14 سال, 15 سال, 16 سال کے بچے پہ کہ اسے کچھ سکھانا چاہیے, کچھ کرے. تو پیرنٹس کیسے ٹرسٹ کریں؟ پیرنٹس کہتے ہیں جی یہ تو بچہ ہے جی, یہ تو کچھ نہیں کرتا, یہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. تو بچے میں جب وہ کانفیڈنس اس کو نہیں ملے گا تو وہ بڑا ہو کے کیسے کامیاب ہوگا؟ ویسے تو آپ دیکھیں ایک جنریشن گیپ ہے کہ جو والدین ہیں وہ تھوڑا سا جو کہ ایک پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ٹائم میں شاید ایسا تھا کہ نارملی بچے کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا,
اور شاید مہنگائی بھی نہیں تھی اور لوگ اتنا سوچتے بھی نہیں تھے. اب یہ جو ہے نا ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ بات سمجھنا کہ یار یہ بچہ آج کا پیدا ہوا ہے. آپ تو بہت پہلے کے ہو. آپ جب پیدا ہوئے تھے موبائل نہیں تھا, نیٹ نہیں تھا, یوٹیوب یہ وہ. یہ بچہ آج پیدا ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. آج کا پیدا ہونے والا بچہ اس کے اوپر آج کے ٹائم فریم کا امپیکٹ ہے. وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا آج کے دور کی چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں, نہیں تو وہ تو سمجھ نہیں آئے گی اسے. اس کا مطلب ہے پیدائشی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہر ٹائم کے دور کے جو بچہ ہے اس ٹائم کے حساب سے وہ اس کا مائنڈ ہوتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ پھر بچہ ضائع ہوگا. جیسے اس کی مثال یہ ہے, آپ ایک بچہ ہے آج دیکھیں وہ آپ کے موبائل سے وہ کوئی سیکھتا ہے جو آپ بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے, کیونکہ اس پہ وہ امپیکٹ چل رہا ہوتا ہے. وہ بعض دفعہ بچہ کئی انگلش کے لفظ بول رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار تجھے تو یہ پڑھائی نہیں ابھی, تو وہ کتنی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم بچوں کو آج کے ٹائم فریم میں دیکھیں تو ہمارے اس سے ڈیفرنٹ تھے. اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مجھے نہیں سمجھ لیکن بچے کو ہے, اس لیے ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور بچوں کو چھوٹی ایج میں آج کے چھوٹی ایج کے بچے چھوٹے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی پھر انہوں پوچھ لو, سائڈ سے کر کے پوچھ لو, وہ بھائی جان بہت بڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بچے پہ ٹرسٹ کریں. بچے کو چھوٹی ایج میں میں سمجھتا ہوں والدین کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, آپ کے پاس بھی بھیجنا چاہیے, باقی لوگوں کو بھی. اور ایک اور بھی ہے, ویسے چلیں بات ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کوشش کریں مطلب لوگوں کو فیل نہیں کرنا چاہیے. آپ کوشش کریں یہ 3 بچوں کو لیں, سوئی سے ان کے والدین نہیں ہیں, تو ایک تو بہت بڑی اجر والی بھی بات ہے. لیکن آپ کا نا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کوئی ہے ہی نہیں جو ان کو کہے جی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ریئل ٹائم بتا رہا ہوں, تجربہ کر لینا. آپ 100 بچہ پلان کر لیں جی یہ 3 ٹھیک ہے نکل جائیں گے. وجہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو بتائے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بھائی چانس بیچارہ یتیم ہو گیا. یہ ساری بات دفعہ والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے, نہیں کر سکتے, نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے. تو بچہ آستا سوچتا کہ میں نہیں کر سکتا. حالانکہ آج کا ٹائم بہت فاسٹ ہے, آج کے بچے بہت تیز ہیں, اور آج کے بچوں کو پکڑ لیں, آج کے بچے بہت آگے نکل سکتے ہیں. اچھا جولٹا کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیں پلیز کہ اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا, کیوں سٹارٹ کیا آپ نے, اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں. مطلب آئی ٹی کے دور میں ظاہری بات ہے ابھی چیزیں یہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے جو چینج لا رہی ہے. یہ میں ہمیشہ صاحب کو کہتا ہوں کہ یار آپ بھی دیکھو, آپ بھی غور و فکر کیا کرو کہ کون سی چیز آپ ویلیو ایڈیشن میں لا سکتے ہو, کہ یہ ایسے ہو رہا تھا تو ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کچھ عرصے سے کچھ ٹائم سے ویلیو ایڈیشن میں جا رہی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ نوکیا کا موبائل یوز کرتے تھے, اسمارٹ فون میں چلے گئے ہیں. رکشا اور یہ ٹیکسی لوگ بغیر ایپ کے یوز کرتے تھے, کھڑے رہتے تھے, اب ایپ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو میں کہتا ہوں لوگ بھی دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ یار یہ جو گاڑی ہے, یہ جو پہیہ ہے, یہ پہلے انجن دھواں اور یہ سے تو باہر ہم دیکھتے تھے, یہ اس پہ الیکٹرک پہ یعنی کہ بیٹری پہ چلنا شروع ہو گیا. تو ہم نے بھی اس پہ اسٹیپ لیا, کام کرنا شروع کیا. اور یہ ہے کہ چونکہ ہم آئی ٹی اور باقی چیزوں کا بزنس کر رہے تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ نیکسٹ کسی بڑے پروجیکٹ پہ انویسٹ بھی کریں. تو یہ اس کا شوق بھی تھا اس حوالے سے کہ پاکستان میں یہ جو پہیہ ہے, جو ایک ٹرانسپورٹیشن ہے یا کہہ لیں آٹو انڈسٹری ہے, اس میں جو یہ بڑی چینج ہے وہ ہم لے کے ہیں. اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا اور ہم واقعی یہ چینج لے آئے ہیں کہ جو پورا کا پورا خاص کر جو ہے یہ پورا فلو ہے پہیے کا, بلکہ پیٹرول کو جو پاکستان میں ایک مصیبت بنی ہوئی ہے, اصل ایجنڈا ہمارا یہ تھا کہ پیٹرول کو نہیں آنے دیں گے, پیٹرول کو زیرو کر دیں گے. تو کیا ہوگا, جاب کریٹ ہوں گی اور اسی طرح انڈسٹری ڈرائیو ہوگی. انڈسٹری کو ہم نے ایک نئی دنیا دی ہے کہ بھئی آن ہو جاؤ, جو چھوڑ چکے ہو وہ بھی آن کر لو. کیونکہ آپ کا سائیکل, آپ کی موٹر سائیکل, آپ کے جو ہے لوڈر, آپ کے کار, رکشے اور ایون ساری یہ جتنے بھی بسیں ہیں, یہ ساری کی ساری آپ اس پہ جانی ہیں. تو ہم سکسیزفلی لانچ کر چکے ہیں اور اس کے جو اگلے کئی ماڈلز ہیں ایون کار اور ٹرک وغیرہ کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے یہ انسپریشن بھی ہے ان بچوں کے لیے کہ جو نیا نیا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت راستے ہیں اور بہت چیزیں ہیں. آج جو ینگ لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, وہ الیکٹرک میں آئے ہیں اور اسی طرح آئی ٹی میں آئے ہیں, ای کامرس میں آئے ہیں, اور بہت سکوپ ہے, بہت کچھ ہے.
بالکل. اور سب سے بڑا اس میں کہ ایکو فرینڈلی بھی ہے یہ, مطلب اس ماحولی. اچھا عظیم صاحب کی شخصیت کے پہلو یہ ہے کہ میں سوچ کے آیا تھا کہ 10-15 منٹ, کیونکہ انہوں نے بھی جانا بھی ہے, آؤٹ آف سٹی ٹریول کرنا ہے, پھر انہوں نے دبئی ٹریول کرنا ہے, تو لیکن جب بندہ آتا ہے تو ان کے پاس سے آپ اٹھ نہیں پاتے. انٹرویو پہ میں نے یہی کہا تھا کہ 10-15 منٹ بات کریں گے, لیکن بات لمبی. سر لاسٹ بات بتا دیں کہ کیا واقعی 3-4 شادیاں کرنی چاہیے ہر مرد کو پاکستان میں؟ تھوڑا سا اوپن ٹاپک ہے, مجھے پتا ہے کئی لوگ مائنڈ بھی کریں گے, لیکن جو چیز قرآن حدیث میں ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل نہیں کریں, آپ کا اپنا فعل ہے, لیکن اس کے منکر تو نہیں ہو سکتے. سر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کے, عورت خاص طور پہ اس کے منکر ہوتی ہے کہ جی یہ جائز نہیں, یہ اس دور کے لیے تھا. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ملٹیپل شادیاں کرنی چاہیے یا ایک ایک شادی کر کے رہنا چاہیے؟ یہ اصل میں ہمارے ہاں کلچر کی وجہ سے یہ ایک بڑا جرم بن چکا ہے, اور ہم اس کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھے. ہم اس سینس میں سمجھ ہی نہیں سکے, تو ہم فوراً یہ دوسری تیسری شادی کی بات سن کے ایک کلچر کی وجہ سے عجیب و غریب مائنڈ اور عجیب و غریب سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار بدماشی ہے, 2 نمبری ہے, عیاشی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. کوئی بیٹھ کے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا فلسفہ ہے, کتنی بڑی آئیڈیالوجی ہے. پھر جو ہے اکثر خواتین بھی ہماری اور ماشاءاللہ لوگ بھی کوئی نہ کوئی ریفرنس دینے لگ جاتے ہیں کہ جی سنت جو ہے رہ گئی ہے تو یہی رہ گئی ہے. اچھا ایسی ایسی چیزیں ہیں. اور یا یہ ہے کہ جی میں چاہتا تو ہوں, میرے والدین کی جو ہے لوگ بےزتی کریں گے, رشتہ دار یہ کہیں گے, شریکہ یہ کہے گا. ایسی ایسی چیزیں جناب خود ہی بنا کے وہ بوجھ بنایا ہوا ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ اکثر لوگ ہیں وہ چاہتے بھی ہیں, سب کو پتہ بھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن نہ ایک ایسا ہوا بنا دیا, اور خواتین بھی جو ہے اس کو اس طرح پھر میپ کرتی ہیں, اور وہ بندے کو اپنا فل زور لگا دیتی ہیں. بات شیطان ہی یہ سارا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فلسفہ کیا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کے پیچھے جو ایک تربیت کا پہلو ہے. اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ میرا یہ خامن جو ہے کتنا برداشت کرے گا, کتنا پیار کرے گا, اور میری غلطیوں کو کتنا چھوڑ دے گا, اور وہ خود کر دے, اگر اس کو یہ پتہ چل جائے وہ خود کہے کہ یار آج شادی کرو دوسری, کیونکہ تم اس وجہ سے برداشت میں بھی زیادہ ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں وہ ایک بیوی ہوتی ہے, کئی مسائل ہوتے ہیں, بعض دفعہ لڑائی جھگڑے میں سے بھی گزر جاتی ہے, لیکن وہ والے پہلو کو نہیں گزارنے دیتی, حالانکہ اس کے بعد جو ہے وہ آسانی پیدا ہونی ہوتی ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ وہ جو دینی حوالے سے بھی ہے نا, اس آخری سرے کو لیتے ہیں کہ اگر ہے کہ جی 2-2 3-3 4-4 کریں, اور نہیں کر سکتے تو عدل کریں, انصاف کر کے تقاضے کہ آپ گزارا کریں. تو ہم نا آخری سرے پہ ہیں جیسے. اچھا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کپڑے کے معاملے میں گزارے میں نہیں ہے, گاڑی کے معاملے میں گزارے پہ نہیں, ایک ہے 2 3 4 یار ایک اور لے کے آؤ. اچھا گھر کے معاملے میں نہیں ہے, ایک گھر ہے یار ایک اور نہ بنا لو. اب دیکھیں ہر چیز کے گزارے پہ نہیں ہے, سوچ بھی ہے اور کرنے بھی دیتے ہیں سارے, بلکہ سارے سپورٹ کرتے ہیں. آپ جا کے ابھی گھر میں بات کریں بیوی سے, یار سوچ رہے ہو ایک مکان بن گیا, ایک اور کہتی ہے ہاں بنائے ماشاءاللہ میں بھی چاہتی ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار ایک اور گھر بنانا ہے تو ایک اور گھر والی لے آؤں, بس پھر بھگتو گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ یار آخری پوائنٹ پہ کیوں لگے ہوئے ہو, گزارے پہ کیوں لگے ہوئے ہو, یقین کریں وہ بندہ جو اس معاملے میں گزارے پہ ہے وہ ساری چیزوں میں گزارے میں ہو جاتا ہے, وہ ساری چیزوں پہ گزارا سوچتا رہتا ہے. اور بلکہ اس کی تھوڑی سی ایج ہو جائے, بچے ہو جائے, پھر وہ مرنے پہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بات چلیے یار ویکھ لیے کیڑی دنیا زندگی ہے. تو حالانکہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ انسان کی کیپیسٹی کو اور انسان کے مسلز کو, انسان کے معاملات کو اتنا آگے لے جاتی ہے جس کا الٹیمیٹلی بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے, بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عربوں میں تو رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی, سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو کہ اگر یہ 2-3 میں نہیں ہے تو یہ مسئول نہیں ہو سکتا, ذمہ دار نہیں ہو سکتا, رسپانسبل نہیں ہو سکتا, یہ کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ تو آخری گیئر ہے, آخری کہہ لیں سٹیپ ہے جو ایک والا ہے. اتنا مسکین اور اتنا وہ اس کو وہ سمجھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اتنی آسانی سے ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں آ سکتی, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اور کلچر سے کنسرن ہے جو کہ دین نہیں ہے, مثال ہے. تو وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی ہمارے گروپ میں بھی ایسا ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے, بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بندہ آٹومیٹکلی ہے, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ایسو بھی بنا دیے, ہم دیکھتے ہیں جس کی 2-3 شادیاں ہوتی ہیں وہ پوزیشن گین کر جاتا ہے ماشاءاللہ. جو عام لوگوں میں سے 1-2 شادی
کرتے زیادہ تو وہ اوپر چلا جاتا ہے, وہ پوزیشن ہولڈر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا, یہ تو ہم نے سارا میٹر دیکھا ہے. تو یہ میں پھر بھی کہوں گا, لوگ چاہتے ہیں, لوگوں کا مائنڈ ہے, میں نے بہت لوگوں کو ریڈ آؤٹ کیا ہے, صرف یہ ہے جب وہ سوچ کے آگے بات کرتے ہیں گھر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے, بیوی جو ہے بے ہوش ہو جاتی ہے, اور ماشاءاللہ والدین بھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, تو اس سے پھر وہ صاحب لگاتا ہے یار یہ نا کوئی ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا ہے عظیم صاحب دا ہوئے یا تھوڑا یا کسی دا ہوئے وہ کر سکتے ان کے یہ, حالانکہ یار ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر بلکہ ریسرچ کریں, غور و فکر کریں. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہماری باتوں میں آئیں, آپ ریئل میں غور و فکر کریں. خواتین کو بھی میں کہوں گا کہ خواتین بھی جو ہے بڑی خوشی سے اور ہمت سے جو ہے ایک دفعہ کھلے دل سے ڈالیں تو صحیح. ان مردوں کو لگ پتہ جائے گا میں آپ کے ساتھ ہوں, ان کو ڈالیں ذرا, ان کو لگے گا پتہ کہ یہ 2 3 4 کیسے ان کے خرچے اٹھاتے ہیں, کیسے ان کے لیے جو ہے نا گھر بھر چلاتے ہیں. آپ تو دینا کھل کے موقع, آپ کو آئیڈیا, آپ ہمت ہی نہیں کرتی, آپ ہمت کر کے دیکھیں کہ یہ ان کو کتنے معاملات آتے ہیں اور وہ معاملات ڈالیں ان پہ, انہی معاملات سے گزریں گے نا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. چلیں جی ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ. مقصد یہ تھا کہ ایک تو شادیاں, سب سے جو ہمارا مین ٹاپک ہے, شادی کم عمر میں اور جلدی ہو جانی چاہیے, اور اس سے پھر ظاہر ہے کام بھی, بزنس بھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بھی مدد بھی, برکت سب کچھ آتا ہے. باقی جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا اس پہ کسی کا اعتراض بند نہیں, یہ قرآن حدیث کا ٹاپک ہے. کوئی کرتا ہے 4 نہیں کرتا ہے 1 کرتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے, اور کسی کی 1 ہے 2 ہے 3 ہے, وہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. ہمارا مقصد ہے ایک پیغام آپ تک پہنچانا. عظیم صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بلکہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ.